السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم تذکرہ اور مذاکرہ کریں گے تبلیغی 6 نمبروں کا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو اللہ نے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین زندگیوں کے اندر آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت میں جو سب سے پہلے محنت تھی وہ کلمے کی تھی۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کے یقین، اور غیر جتنے بھی رواج اور طریقے ہیں ان پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامیابی کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ یہ کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ فرمایا کہ 100 سالہ مشرک کافر بھی اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن قبر سے ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کے سارے احکامات ہم پر فرض ہو گئے، اور سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، اور دوسرا نمبر بھی 6 نمبروں میں نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، اور جو شخص 5 وقت اہتمام سے نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 5 انعامات عطا فرمائیں گے، ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیں گے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا یہ اسباب کا، اور مرنے کے بعد جو ہمارا سب سے پہلا واسطہ قبر میں پڑتا ہے، ہمیں قبر میں لے جا کے دفنایا جاتا ہے، تو قبر میں سوال جواب ہیں، تو قبر کا معاملہ اور سوال جواب اللہ آسان فرما دیں گے۔ اس کے بعد میدان عشر ہے تو اس میں پل صراط ہے، تو پل صراط کے اوپر اللہ بجلی کی چمک کی طرح فعال کر دیں گے، اور ہر انسان کو یہ ڈر اور خوف لگا ہوگا کہ کہیں میرا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ ناکامیابی کی علامت ہے۔ تو نماز پڑھنے پہ اللہ رب العزت اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، اور 5واں اور آخری انعام بغیر حساب کتاب کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب کتنا بڑا انعام ہے کہ 5 وقت نماز سے اللہ پاک اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ بھئی نماز کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کا تیسرا نمبر بھی علم اور ذکر ہے۔ علم ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر اتنا فرض ہے کہ وہ حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکے۔ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفلی عبادت سے افضل ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفلی عبادت سے افضل ہے۔ علم کے لیے جو رستہ بندہ چلتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے تو ہواؤں میں پرندے، دریاؤں میں مچھلیاں، ہر جانور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور علم عمل کا امام ہے، جب علم ہوگا تو انسان اس کے مطابق عمل کرے گا۔ فضائل کا علم ہو، مسائل کا علم ہو، 2 طریقے کا علم ہے۔ مسائل کا علم ہم علماء سے سیکھیں، فضائل کا علم ہم فضائل کی حلقوں میں تعلیم کے علموں میں بیٹھ کر اس کو سیکھیں۔ اس کے ساتھ ہم اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں یہ بہترین ذکر ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی دعاؤں کا ہم اہتمام کر لیں، اور ساتھ میں جو ہے نا تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ صبح اور شام اس کا اگر ہم ورد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ذاکرین میں سے کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک خاص اللہ جل شانہ نے ذاکرین کے لیے رکھا ہے، اور ذاکرین ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم کیوں نہ ان ذاکرین میں شامل ہوں، ہم اللہ کے پیارے ناموں سے ذکر کریں، اور ہم جب ذکر کریں تو ہم تن اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ کی بڑائی کو سوچیں، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، ہر آن ہر گھڑی ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اس کے ساتھ جو ہے نا
چوتھا نمبر ہمارا ہے اکرام مسلم، ہر مسلمان کی ہمارے دل میں قدر ہو، اور فرمایا چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور ہمارے دین کی قدر کرنا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو اس طرح نہیں کرتا، یعنی چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء دین کی قدر نہیں کرتا، تو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے! اب ہم اس وعید سے بچ جائیں ہیں۔ ایک ایز اے مسلم بین، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ، اس نے اخلاق رکھے۔ اس نے اخلاق کے بہت بڑے درجے ہیں، اور جو ہے نا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاق میں جنہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، اللہ نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کی جو اخلاق ہے وہ سب سے عظیم ہے، لیکن اللہ نے اسے کم کرنے کا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت، اتنی دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے امت کے لیے دن اور رات، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، ایک یہ میرے حبیب جی، اے میرے پیارے نبی جی، آپ اتنا غم نہ کریں، فکر نہ کریں۔ لیکن اعلی اخلاق کے اوپر اللہ نے جو ہے نا شاباشی دی، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہم نے کرنا کس لیے، پانچواں نمبر ہے اخلاص نیت کا۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، نیک عمل کریں، ہمارے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل کریں گے تو اللہ جل شانہ بڑھا چڑھا کر ہمیں پہاڑوں جتنا عمل اجر دیں گے۔ اور اگر دکھلاوے ریاکاری کے لیے لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، مولوی صاحب کہیں، تبلیغی صاحب کہیں، یا بزرگ کہیں، تو بھئی دنیا میں تو لوگ کہہ دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں۔ تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اب بخاری شریف کی جو پہلی حدیث نقل کی ہے تو وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمارا عمل کا دار و مدار جو ہے نا نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، اور اب یہ ساری جتنی بھی صفات ہیں یہ ہمارے میں بھی آ جائیں، سارے عالم کے سارے انسانوں میں آ جائیں، تو اس کے لیے محنت ہے۔ تو چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ، خود بھی اچھے کام کرنا، اوروں کو اچھے کام کی دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کی برائی سے بچانا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت کے صدقے کار نبوت والا کام اس امت کے ہر فرد کا ذمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس آیاتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم بہترین مت ہو، جس کا مفہوم ہے تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، بری باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو بہترین امت۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب رہے میرا ہر وہ امتی جو میری بات کو سنے، مانے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو آپ اس محنت کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادے کریں کہ ہم اس محنت کو سیکھیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے انشاءاللہ۔